بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور انفارمیشن کو دوسروں تک بھی شیئر لازمی کریں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک اور قانون میں تبدیلی کر دی گئی ہے، یعنی یہ سمجھیں کہ اختیارات جو ہیں وہ تفویض کر دیے گئے۔ دیکھیں جی، ایک نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی تھی جو پہلے سائبر کرائم سے نبٹتی تھی۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں جی، جیسے جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی جو کرائم ہے وہ آگے آگے چلتا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے قوانین جو ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ یعنی جب کوئی نیا جرم ہوتا ہے، دیکھیں یہ ارتقاء اسی چیز کو کہتے ہیں کہ آئے دن نئے نئے جرائم ہوتے رہتے ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجی آتی رہتی ہے، تو اس کے حساب سے جرائم بھی نئے نئے آتے ہیں، اور جو جرائم کی دنیا کے لوگ ہیں وہ نئے نئے طریقے اختیارات کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ نئی قسم کی ٹیکنالوجی کو، نئے قسم کے ٹیکنالوجی سے وہ اس کرائم میں آتے ہیں اور وہ کرائم کرتے ہیں۔ تو ان کی روک تھام کے لیے آئے دن نئی جو حکومتیں ہیں وہ قانون بناتے رہتے ہیں اور نئی نئی چیزیں جو ہیں اس میں انڈکٹ ہوتی رہتی ہیں، تاکہ بیسک مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو جرائم ہیں ان کی روک تھام ہو سکے۔ تو ہمارے ہاں جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی تھی NCCIA، وہ پہلے انٹرنیٹ سے متعلقہ، ٹیلی فون سے متعلقہ، موبائل سے متعلقہ یہ جتنے بھی جرائم تھے، جیسے نئی ٹیکنالوجی آئی، یعنی سکیم کسی سے کر لینا، اس کے بعد جو فحش فلمیں، پورنوگرافی وغیرہ اس قسم کی چیزیں، جو دھمکیاں میز کالز اور ایسی یعنی ٹیلی فون کالز، میسیجنگ اور سوشل میڈیا، ایون کہ جو انٹرنیٹ کے اوپر ہونے والے فراڈز اور کرائم ہیں ان کی روک تھام کو یہ ڈیل کرتی تھی، ان کی انویسٹیگیشن کرتی تھی۔ اب اس کو نئے اختیارات دے دیے گئے ہیں، یعنی منی لانڈرنگ کے اور دیگر جو کئی قسم کے اختیارات ہیں وہ بھی اس کو دے دیے گئے ہیں۔ بچوں کا جنسی استحصال اور ان کی سمگلنگ اور جھوٹی معلومات کو پھیلانا، یہ سب چیزیں بھی ان کے اختیارات میں دے دی گئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے یہ اپنے کام کو آئین اور قانون کے تحت کرتی ہے، یا اس کا مقصد سیاسی مخالفین کو دبانا اور سیاسی مخالفین کو پریشرائز کرنا اور سیاسی مخالفین کی جو سیاسی وابستگیاں ہیں ان کو تبدیل کرانا ہے۔ جس طرح سے ماضی میں ہم نے دیکھا گیا ہے کہ ایسے ادارے، بلکہ جو پہلے سے موجود ادارے ہیں، پولیس وغیرہ یا دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں، ان کو جس طرح سے یہ مستقبل ماضی قریب میں دیکھا گیا ہے کہ ان کو استعمال کیا گیا ہے سیاسی وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے، لوگوں کو اغوا کر کے ان سے بیان برائے سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے، اور اس طرح سے اگر اس طرح نہ کیا گیا اور ان کو آئین اور قانون کے تحت دیے گئے اختیارات جو صحیح کرمنل لوگ ہوتے ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے اور ان کی روک تھام کے لیے سائبر کرائم سے متعلق تمام قسم کی، یعنی موبائل کی سمز اور جو بچوں کا استحصال یا جو بھی جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں جو نئی دی گئی ہیں، اگر ان کو صحیح طریقے سے کلا کما کرنے کے لیے یہ فورسز یا یہ ایجنسیز کام کریں تو میرا خیال ہے اس سے جو کرائم ہے ان میں کافی بہتری آ سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو نئے اختیارات ہیں ان کے تحت جو یہ NCCIA کام کرے گی، کیا اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے کہ نہیں۔ یہ ایک بہت اہم انفارمیشن ہے، کیونکہ آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اور لوگ بہت زیادہ سکیم کرتے ہیں، بہت زیادہ جو غلط خبریں ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں، بچوں کی پورنوگرافی ہے، بچوں کا اغوا ہے اور اس طرح کے سنگین جرائم ہیں۔ ان کی جو آگاہی ہے یہ ہر کسی کو ہونی چاہیے تاکہ وہ ایسی ہر قسم کے جرم سے محفوظ رہ سکیں، اور لوگوں کی یہ جو بالخصوص بچوں والے معاملات ہیں ان کے اوپر جو ہے بہت ہی تشویش ہے، اور ان کو روک تھام کرنے میں ایسے قوانین جو ہیں وہ بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قوانین ہوتے ہیں لیکن
جو حکومتوں کی ترجیحات بدل جاتی ہیں اور محکمے اور ادارے جو ہیں وہ ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی بجائے وہ بھی ان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی یہ نئے اختیارات کے تحت حکومت اور ادارے اور یہ ادارہ NCCIA کس طرح سے کام کرتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم انفارمیشن تھی۔ اس انفارمیشن کو آپ کو سب سے زیادہ شیئر کرنا چاہیے تاکہ ایسی تمام انفارمیشن ان لوگوں تک بھی پہنچے جو میڈیا یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، تاکہ وہ ان کے ذہن میں ہو کہ ایسے کرائم جو ہیں وہ اب اس محکمے کو مل چکے ہیں، یعنی NCCIA کو، تاکہ لوگ جو ہیں وہ محتاط رہیں اور اس قسم کا کوئی بھی جرم جو ہے وہ کرنے سے باز رہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ خود سے کرمینل نہیں ہوتے لیکن وہ سادہ ہونے کی وجہ سے یا انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی ایسے گروہ کے چنگل میں پھنس چکے ہوتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور سائبر دنیا کی جو ہے اس کے اندر وہ کرائم کر رہے ہوتے ہیں اور وہ گروہ ہوتے ہیں۔